اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے 40 آیات کا مطالعہ سورہ الواقعہ کا ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 41 سے واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں والے کیا ہی برا حال ہوگا بائیں والوں کا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بائیں طرف جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا کیا حال ہوگا، وہ کیسی حالت کے اندر ہوں گے، ان کی کیا کنڈیشن ہوگی، یہ ساری صورتحال کا بیان ہے۔ فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے تیز لو اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور کالے دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی سکون بخش۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے، یعنی دنیا کے اندر انہیں ہر قسم کا عیش و آرام میسر تھا۔ دنیا کے اندر ان لوگوں نے خوب مزے کیے، خوب عیاشی کی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو انہوں نے بھلا رکھا تھا، کتاب و سنت کو بھلا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آخرت کو بھلا رکھا تھا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ اصرار کرتے تھے بہت بڑے گناہ پر۔ یہاں بہت بڑے گناہ سے مراد شرک ہے، شرک مراد ہے یہاں پر۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق حتمی فیصلہ دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہاں علی الحنث العظیم سے مراد وہی شرک ہے، بڑا گناہ۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں، تو کیا پھر سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی جو پہلے گزر چکے تھے؟ یہ وہ سوالات کرتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ جب گل سڑ جائیں گے، مٹی کے اندر مٹی ہو جائیں گے، تو پھر کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قل ان الاولین والآخرین، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہیے کہ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی تمام لوگ اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، لازماً جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت پر۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، ضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت سے۔ تم بھٹکے ہوئے تھے، تمہاری رہنمائی کے لیے ہم نے رسول بھیجا، کتاب بھیجی، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، بہت کچھ تھا تمہارے سامنے، لیکن تم نے ہمارے رسول کو بھی جھٹلایا، ہماری کتاب کی بھی تکذیب کی، تو بس اے جھٹلانے والے گمراہ ہو، اب مزہ چکھو، اب اسی سے ضیافت ہوگی تمہاری، اب زقوم کا درخت تم کھاؤ گے۔ اس زقوم کے درخت سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ، زقوم درخت کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے تو اس سے دنیا والوں کی زندگی کو وہ برباد کر دے، تو کیا حال ہوگا پھر ان لوگوں کا جن کی خوراک یہی ہوگی، جن کا کھانا یہی ہوگا۔ اس زقوم کے درخت سے متعلق جلد 4 کے اندر علامہ مودودی نے لکھا ہے کہ یہ صحرائے عرب کا ایک درخت ہے جو تہامہ کے علاقہ میں پیدا ہوتا ہے،
بو اس کی ناگوار ہے اور ذائقہ اس کا تلخ ہے، کڑوا، اور اس کا رس دودھ کی طرح کا نکلتا ہے اس کے اندر سے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو وہاں پر ورم آ جاتا ہے، اور غالباً یہ وہی چیز ہے جس کو ہمارے ملک میں تھوہر کا درخت کہا جاتا ہے، تھوہر۔ اور اسی سے متعلق مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ بظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح سانپ اور بچھو ہماری اس دنیا کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن وہ دوزخ کے اندر بھی موجود ہوں گے۔ بظاہراً تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی سانپ، یہ بھی سانپ، لیکن جنس کے اعتبار سے، ان کی شدت کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح تھوہر کا درخت زقوم، جنس کے اعتبار سے تو وہ دنیا کے درخت کے جیسا ہوگا، لیکن تلخی، شدت کے اعتبار سے اس کی شدت اور تلخی بہت زیادہ ہوگی۔ فمالئون منہ البطون، بس اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی۔ فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے۔ جس طرح پیاس زدہ اونٹ جلدی جلدی اپنے پیٹ کو پانی سے بھرتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی وہ کھولتا ہوا پانی اپنے پیٹوں کے اندر جلدی جلدی بھرو گے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی ابتدائی ضیافت جزا کے دن۔ اب یہاں پر ان تینوں گروہوں کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد آنے والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور سنائی کا ذکر آئے گا، لیکن بڑے ہی مؤثر انداز میں پے در پے سوالات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔